بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے یہاں کام کرتے ہوئے 10 برس ہو چکے تھے۔ شوہر کے انتقال کے بعد یہی مالکن کے ساتھ رہتی، وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ آج ان کے بیٹے نے آنا تھا، سب ملازم تیاری میں لگے تھے۔ میں نے جلدی سے کھانا بنایا اور طبیعت خراب ہونے پر کوارٹر میں آ گئی۔ تکیے کے نیچے بیٹے کی تصویر دیکھ کر رونے لگی۔ 12 برس ہو چکے تھے اسے کھوئے ہوئے۔ اتنے میں مالکن آ گئی، مجھے روتے دیکھا، تصویر زمین پر گر گئی۔ میں نے اٹھائی تو انہوں نے دیکھ لی اور پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے کہا میرا بیٹا ہے۔ یہ سن کر مالکن چونک گئی اور جو کہا وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ حلیمہ بھی آپ جانتی ہیں نا کہ آج اکبر بابا آ رہے ہیں۔ میرے ساتھ ملازمہ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا ہاں جانتی ہوں، اس لیے تو حویلی میں اتنی گہما گہمی ہے۔ اتنے میں مالکن کچن میں داخل ہوئی۔ اس وقت میں سلاد کاٹ رہی تھی۔ میں اپنا کام تمام کر چکی تھی تو مالکن مجھ سے کہنے لگی کہ حلیمہ بھی، میں چاہوں گی کہ اب آپ کچھ دیر آرام کر لیں اور ساتھ اس کے بعد اکبر کا کمرہ صاف کر لیں۔ وہ آج رات 7 بجے کی فلائٹ سے پاکستان پہنچ جائیں گے۔ میں نے کہا جی مالکن، جیسے آپ کہیں۔ اس کے بعد مالکن آگے بڑھیں اور انہوں نے باری باری تمام کھانے چیک کیے۔ مجھے 10 برس ہو چکے تھے یہاں پر خان سامہ کے طور پر کام کرتے ہوئے۔ میں نے ابھی تک اکبر بابا کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ اس سے پہلے پاکستان آئے ہی نہیں تھے۔ وہ پہلی بار پاکستان آ رہے تھے۔ سب لوگ بہت زیادہ پرجوش تھے۔ مالکن اور مالک تو جیسے پاؤں زمین پر ہی نہیں لگ رہے تھے۔ مالکن اور مالک ہم تمام ملازمین کا بہت اچھے خیال کرتے تھے۔ ہمارے کھانے پینے سے لے کر ہمارے پہننے اوڑھنے تک تمام ذمہ داری انہوں نے اپنے سر پر لی ہوئی تھی۔ ہم سب لوگ بہت خوش تھے۔ میں ایک یتیم لاوارث بوڑھی عورت جس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، ان کو مالکن اور مالک نے پناہ دی تھی اور بالکل بہت عزت سے رکھتے تھے، اور ہم لوگ بھی پوری دل جمی کے ساتھ اور بہت محبت سے مالکن اور مالک کا کام کیا کرتے تھے۔ مالک نے تمام کھانے چیک کیے، جبکہ مالکن کچھ کچن سے باہر چلی گئی۔ صبح سے کچن میں کام کر کے میری طبیعت بھی کچھ ناساز سی تھی، کچھ عمر کا تقاضا بھی تھا۔ میں نے مالکن سے کہا کہ میں اپنا تمام کام مکمل کر چکی ہوں، کچھ دیر جا کر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ تو مالکن نے کہا ٹھیک ہے، اگر زیادہ طبیعت خراب ہے تو ڈرائیور کے ساتھ تم ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ، اس کے بعد آرام کر لینا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے مالکن۔ گاڑی نکلوائی تو میں ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ معمولی سا بلڈ پریشر اوپر نیچے ہوا ہے، باقی طبیعت ٹھیک ہے۔ دوائی لے کر میں واپس اپنے کوارٹر میں آ گئی۔ وہاں آ کر سونے کی کوشش کرنے لگی مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی جو مجھے مسلسل بے چین کر رہی تھی۔ گھبراہٹ تھی کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مجھے آج اپنے بیٹے کی بہت یاد آ رہی تھی جو برسوں پہلے مجھ سے بچھڑ گیا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ مجھ جیسی بد نصیب ماں بھی کوئی ہوگی جسے اپنی اولاد ملی مگر وہ اس کی حفاظت نہ کر سکی۔ بس یہی سوچ کر میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں اپنے بیٹے کی تصویر ہمیشہ تکیے کے نیچے رکھ کر سوتی تھی۔ کروٹ پہ کروٹ بدلنے کے باوجود مجھے کہیں بھی چین نہیں مل رہا تھا۔ میں اٹھی اور ایک گلاس پانی بغیر سانس لیے پی لیا۔ میرے دل میں بہت عجیب سی گھبراہٹ تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے یہ گھبراہٹ میری جان ہی لے لے گی۔ میں واپس چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی اور تکیے کے نیچے سے اپنے بیٹے کی تصویر نکال کر اسے چوم کر زاروں قطار رونے لگی۔ میں اپنے بیٹے کی تصویر کے ساتھ باتیں کرنے لگ گئی کہ آخر تم مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ تم میرے بڑھاپے کا واحد سہارا تھے۔ اگر آج تم میرے ساتھ ہوتے تو مجھے یوں لوگوں کے گھروں میں کام نہ کرنا پڑتا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔
تو میں اچانک چونک گئی، کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے تصویر کو چھپانے کی کوشش کی تو وہ زمین پر گر گئی۔ اتنے میں دوسری ملازمہ آئی جس کا نام شکیلہ تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ حلیمہ بی بی آپ کو مالکن بلا رہی ہیں۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تم چلو، میں آ رہی ہوں۔ میں نے تصویر کو زمین سے اٹھا کر واپس تکیے کے نیچے رکھا اور مالکن کی بات سننے کے لیے حویلی چلی گئی۔ مالکن نے کہا اکبر بابا کا کمرہ آپ ہی صاف کریں۔ اس لیے میں نے کہا جی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ میرے علاوہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتی تھی۔ میں کمرے میں گئی اور میں نے تمام کمرے کی صفائی مکمل کی۔ میں واپس کچن میں آ گئی، کیونکہ میں کوئی بھی کمی یا کوتاہی نہیں رہنے دینا چاہتی تھی۔ میں نے تمام کھانوں کو دوبارہ چیک کیا، تمام پلیٹیں وغیرہ صاف کی، تو مجھے ہلکے ہلکے چکر محسوس ہونے لگے۔ اس وقت شام کے 6:30 بج رہے تھے۔ میں نے مالکن سے کہا مالکن، میری طبیعت زیادہ ہی خراب ہو رہی ہے، میں اپنے کوارٹر میں جا رہی ہوں، یہاں پر میں نے اپنا تمام کام مکمل کر لیا ہے۔ تو مالکن نے کہا ٹھیک ہے حلیمہ بھی آپ جا سکتی ہیں۔ میں واپس اپنے کوارٹر میں آ گئی اور دوبارہ اپنے بیٹے کی تصویر اٹھائے اس سے باتیں کرنے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ شاید میرے کمرے کی طرف کسی کے آنے کی آہٹ ہو رہی ہے۔ میں نے جلدی سے تصویر کو چھپانے کی کوشش کی تو وہ نیچے گر گئی۔ اتنے میں مالکین کمرے میں داخل ہو گئی تو میں گھبرا کر اٹھ گئی، کیونکہ میں نے مالکن کو یا کسی کو بھی اپنے بیٹے کے بارے میں کبھی کچھ نہیں بتایا تھا اور نہ ہی کبھی اپنے ماضی کا کوئی ذکر کیا تھا۔ مالکن نے جھک کر وہ تصویر اٹھائی تو میں گھبراہٹ میں ان کے ہاتھ سے وہ تصویر چھین لی، لیکن اس وقت وہ تصویر دیکھ چکی تھی۔ وہ مجھے حیرانی سے دیکھتے ہوئے بولی کہ یہ کون ہے؟ میں ہڑبڑا کر کچھ بھی نہ بول سکی۔ مالکن نے میرا ہاتھ پکڑ کر پوچھا کہ حلیمہ مجھے بتاؤ یہ کون ہے اور تمہاری طبیعت آج اس قدر خراب کیوں ہو رہی ہے؟ تم 10 برس سے یہاں پر کام کر رہی ہو، لیکن پہلی بار میں نے تمہاری ایسی طبیعت یا ایسی حالت دیکھی ہے۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ میری پیشانی پر پسینہ بہنے لگا تھا۔ میں نے اپنی پیشانی اپنے دوپٹے سے صاف کی تو مالکن میرے پاس چارپائی پر بیٹھ گئی اور مجھے بھی بٹھا لیا اور کہنے لگی کہ مجھے بتاؤ کہ یہ تصویر کس کی ہے جسے دیکھ کر تم زارو قطار رو رہی ہو؟ تو میں نے مالکن سے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ مالکن کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، وہ چونک گئی اور کہنے لگی یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا کیوں مالکن، کیا ہوا؟ تو مجھ سے کہنے لگی یہ تو اس وقت مالکن نے جو کہا، اس نے میرے پیروں تلے سے زمین ہی کھینچ لی تھی۔ میرا نام حلیمہ ہے، میں سیال کوٹ کے ایک چھوٹے سے محلے کوٹ کے رہنے والی ہوں۔ ہم 2 بہن بھائی تھے، ایک چھوٹا سا مگر محبت بھرا خاندان۔ میرے والد ایک عام مگر غیر معمولی انسان تھے جو ایک دکان پر کام کرتے تھے اور اپنی محدود آمدنی میں بھی ہماری ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے، مگر ان کے حوصلے، ان کا خلوص اور ان کی شفقت ہمیں کسی امیر سے کم محسوس نہ ہونے دیتے تھے۔ میں بچپن میں نہایت شرمیلی اور سادہ سی لڑکی تھی، زیادہ تر وقت اپنی ماں کے ساتھ گزارتی تھی۔ تعلیم کے لحاظ سے بس قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی، لیکن میرے بھائی نے میٹرک کیا ہوا تھا۔ وہ نہ صرف مجھ سے بڑا تھا بلکہ مجھ سے بے پناہ محبت بھی کرتا تھا۔ وہ میرے لیے بھائی نہیں بلکہ ایک سائبان تھا جو ہر دکھ سکھ میں میرا محافظ بنا رہتا۔ میرے ابا کی محبت ایسی تھی جسے دریا کا پانی بہتا ہو اور سب کو سیراب کرتا جائے۔ وہ ہم دونوں سے بے انتہا پیار کرتے تھے اور ان کی محبت کی روشنی میں ہماری زندگیوں کو روشن رکھتی تھی۔ والدہ ان پر جان چھڑکتی تھی، ان کی ہر بات کو حرف آخر مانتی تھی۔ ہمارے گھر میں گو دولت نہ تھی، مگر سکون اور محبت کی بدولت ہر کونے میں بکھری ہوئی تھی۔ ابا جو بھی روکھا سوکھا کماتے ہم پر خرچ کر دیتے
انہوں نے کبھی ہمارے چہروں پر اداسی کا سایہ تک نہ آنے دیا۔ ان کی فراخ دلی ایسی تھی کہ خود بھوکے رہ لیتے مگر ہمیں بھوکا نہ سونے دیتے تھے۔ لیکن یہ سکون، یہ محبت، یہ سب کچھ اسی دن ٹوٹ گیا جب میں صرف 6 سال کی تھی۔ میری ماں کو اچانک دل کا دورہ پڑا، وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی۔ ماں کے جانے سے جیسے پورا آسمان ہمارے سروں سے چھن گیا ہو۔ ان کے بغیر ہمارا گھر ویران ہو گیا، ہر چیز بے رنگ لگنے لگی۔ میں تو بس ایک چھوٹی سی بچی تھی مگر اس دن میں جیسے لمحوں میں بڑی ہو گئی۔ والدہ کے انتقال کے بعد ہماری زندگی جیسے ایک دم بدل گئی۔ ماں کے جانے کے بعد گھر کی رونق جیسے چھن گئی، ہر طرف خاموشی اور ویرانی کا رواج تھا۔ میں ابھی چھوٹی تھی، دکھ کا مفہوم شاید پوری طرح نہ سمجھتی تھی، مگر ماں کی گود، ان کی آواز، ان کے ہاتھوں کا لمس، سب کچھ جیسے چھن گیا تھا۔ ابا کے چہرے پر ایک دائمی اداسی چھا گئی تھی، وہ پہلے کی طرح مسکراتے نہ تھے، ان کی آنکھوں میں ہمیشہ نمی رہتی تھی، مگر انہوں نے کبھی ہمارے سامنے آنسو نہیں بہائے تھے۔ میرے بھائی نے ماں کی کمی کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ وہ اسکول سے آ کر میرے لیے کھانا گرم کرتا، میرے کپڑے دھوتا، مجھے کہانیاں سناتا جیسے میری ماں بھی وہی ہو اور بھائی بھی۔ لیکن یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ ماں کے جانے کے کچھ ہی عرصہ بعد ابا دکان سے نکال دیا گیا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ وہ اب ویسے مستعد نہ رہے تھے۔ ان کی طبیعت بوجھل اور ذہن منتشر رہنے لگا تھا۔ گھر کے حالات تیزی سے خراب ہونے لگے۔ کھانے کو 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی تھی۔ کبھی رات کو فاقے میں گزر جاتی تو ابا ہمیں بہلا کر سلا دیتے۔ میں اور میرا بھائی بھوک کو ہنسی میں چھپانے کی کوشش کرتے مگر اندر ہی اندر جسے ہم ٹوٹ رہے تھے۔ ایک دن ابا بیمار پڑ گئے، بخار اور کمزوری نے ان کے جسم کو نڈھال کر دیا، مگر ہمارے پاس دوا کے لیے پیسے تک نہ تھے۔ بھائی نے اسکول جانا چھوڑ دیا اور ایک چائے کے ہوٹل میں برتن دھونے لگ گیا۔ ہاتھ چھالوں سے بھر گئے مگر کبھی شکایت نہ کی۔ وہ مجھے کہتا، حلیمہ تو بس پڑھ، تو کچھ بن جا، ماں کی دعا تو ہی ہے۔ لیکن میں کہاں پڑھ پاتی۔ جب پیٹ خالی ہو، سر پر چھت کا خوف ہو تو کتابیں بھی بے معنی لگتی ہیں۔ پھر وہ دن آیا جس نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ ابا کی بیماری شدت اختیار کر گئی اور ایک رات وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے۔ اس دن یتیمی کا مطلب مجھ پر کھلا۔ ماں کی جدائی کا دکھ، مگر باپ کے بعد تو جیسے زمین ہی کھسک گئی ہو۔ اب میں اور میرا بھائی تنہا رہ گئے۔ کوئی دروازہ کھٹکھٹانے والا نہ تھا، کوئی پرسان حال نہ تھا۔ رشتہ داروں نے پیٹ پھیر لی، محلے والے ترس تو کھاتے مگر مدد کرنے سے کتراتے۔ ہم نے کئی راتیں بھوکے سونے میں گزار دی، کئی دن ننگے پاؤں گلیوں میں کام کی تلاش میں مارے مارے پھرتے۔ یہ رہا آپ کے فراہم کردہ اقتباس کا پروف ریڈ کیا ہوا اور رموز اوقاف کے بغیر نسخہ۔ بھوک، غربت اور بے سہارا پن نے ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ ابا کے جانے کے بعد بھائی دن رات ایک کر کے کام کرتا مگر حالات جیسے بدلنے کا نام ہی نہ لیتے تھے۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ چکے تھے، ہاتھوں کی کھال سخت اور زخمی ہو چکی تھی، مگر پھر بھی اس کے چہرے پر میرے لیے ایک مسکراہٹ ضرور رہتی۔ ایک رات وہ بہت دیر تک خاموش رہا۔ میں نے بار بار پوچھا کیا بات ہے مگر وہ ٹالتا رہا۔ پھر آخر کار اس نے وہ بات کہی جس نے میرے ننھے دل کو لرزا دیا۔ اس نے کہا، حلیمہ میں تجھے خالہ کے گھر چھوڑتے والا ہوں۔ میں سن ہو گئی، جیسے کسی نے میرے دل کو مٹھی میں لے کر دبایا ہو۔ کیونکہ بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ میری آواز لرز رہی تھی۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، حلیمہ میں لاہور جا رہا ہوں، کام کی تلاش میں یہاں کچھ نہیں بچا، کوئی امید نہیں، کوئی سہارا نہیں۔ خالہ کے ہاں کم از کم تم محفوظ تو رہو گی، کھانے کو ملے گا اور میں واپس آ کر تجھے لے جاؤں گا، بس تھوڑا سا وقت دے دے مجھے۔ میں زاروں قطار رو دی، بھائی نے مجھے چھوڑ کر مت جا،
میں خالہ کے پاس نہیں رہنا چاہتی، تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں۔ لیکن وہ میری آنکھیں چوم کر کہنے لگا، اگر میں نہ گیا تو شاید ہم دونوں زندہ نہ رہ سکے۔ میں تجھے چھوڑ نہیں جا رہا، تیری زندگی بچانے جا رہا ہوں۔ اگلے دن وہ مجھے خالہ کے در پر چھوڑ آیا۔ خالہ کا چہرہ سخت اور لہجہ سپاٹ تھا، مگر بھائی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بس کچھ دن کی بات ہے، پھر میں اپنی حلیمہ کو واپس لے جاؤں گا۔ وہ پلٹا، آخری بار مجھے گلے سے لگایا، میری پیشانی چومی اور پلکوں پر نمی چھپاتے ہوئے خاموشی سے روانہ ہو گیا۔ میں دروازے پر کھڑی اسے جاتے دیکھتی رہی جب تک وہ نظر سے اوجھل نہ ہو گیا۔ اس وقت میں صرف 8 سال کی تھی۔ خالہ کا گھر گویا ایک قید خانہ تھا۔ میں نے جیسے ہی قدم رکھا، میرے دل میں ایک انجانی گھبراہٹ نے ڈیرے ڈال دیا۔ خالہ کا چہرہ ویسا نہ تھا جیسا ایک ماں جیسا سہارا دینے والی عورت کا ہوتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں سختی اور زبان میں تلخی تھی۔ میں نے بھائی کے جاتے ہی ان کے چہرے پر جو بدلاؤ دیکھا تھا وہ میرے لیے خوفناک تھا۔ پہلے دن سے ہی مجھ پر کاموں کا بوجھ ڈال دیا گیا۔ صبح فجر سے پہلے جگا دیا جاتا، جھاڑو، برتن، کپڑے اور پھر بچوں کی دیکھ بھال، وہ سب مجھ سے کروایا جاتا، جس کی عمر ہی کیا تھی۔ میں خود ایک چھوٹی بچی تھی، مگر وہاں کوئی بچپن نہ تھا، نہ کھیلنے کی اجازت تھی، نہ ہنسنے کی، نہ ہی کسی سے دل کی بات کہنے کی۔ خالہ کے بچے مجھ سے بدتمیزی کرتے، میں کپڑے کھینچتے، آوازیں کستے، اور میں بس چپ چاپ سہتی رہتی، کیونکہ اگر کچھ کہہ دیتی تو خالہ کے تھپڑ میرا مقدر بننے کئی بار بھوکی سونے پر مجبور ہوئی، کبھی بار بارش میں بھیگتی رہی اور کپڑے سکھانے کا بہانہ لے کر آنگن میں دیر تک بیٹھی رہتی، صرف اس آس میں کہ شاید بھائی آ جائے اور مجھے لے جائے۔ دن ہفتوں میں بدلے اور ہفتے مہینوں میں، مگر بھائی نہ آیا۔ میں ہر دن دروازے کو دیکھتی رہتی، کوئی آتا تو دل دھڑکنے لگتا، شاید وہ ہو، شاید میرا بھائی ہو، مگر ہر دن میری امید تھوڑی اور مر جاتی۔ میں خاموش رہی، نہ رو سکی، نہ کچھ کہہ سکی، جیسے سب کچھ ساکت ہو چکا تھا۔ خالہ کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا تھا، مگر ہمیں ہر بات سہتی ہی رہتی، کیونکہ دل میں ایک آس تھی کہ بھائی واپس آیا جائے گا، وہ مجھے یہاں سے لے جائے گا۔ مگر وقت گزرتا گیا اور بھائی کی کوئی خبر نہ ملی۔ ہر دن ایک نئے انتظار میں ڈھلتا رہا اور ہر رات آنکھیں نم کرتی جاتی۔ میں اکثر چھت کی طرف دیکھتی، جیسے آسمان سے کوئی جواب اتر آئے گا، کبھی دروازے کی جانب کان لگاتی، جیسے بھائی کی آواز آئے گی، حلیمہ دروازہ کھول، میں آ گیا ہوں۔ مگر ایک دن وہ سندیسہ آیا جس نے میری امیدوں کو توڑ دیا، میری دنیا کو اندھیرا کر دیا۔ خالہ نے مجھے آواز دی، میں آنگن میں پہنچی تو محلے کا ایک بزرگ کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک چٹھی تھی اور آنکھیں جھکی ہوئی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، بیٹی صبر کرنا، تمہارے بھائی کی لاش لاہور کی ایک عمارت کے ملبے سے ملی ہے۔ وہ جس جگہ مزدوری کرتا تھا وہی عمارت گر گئی اور وہ نیچے آ کر مر گیا۔ میری سانس جیسے رک گئی، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، میرے ہونٹ کانپنے لگے، میں کچھ بول نہ سکی، نہ رونے کی ہمت بچی، نہ چیخنے کی، بس زمین پر بیٹھی چلی گئی، جیسے سب کچھ میرے اندر سے نکل گیا ہو، جیسے دل کی آخری دیوار بھی گر گئی ہو۔ میری عمر 14 سال ہو چکی تھی، ابھی بچپن کی دہلیز سے پوری طرح باہر بھی نہ نکلی تھی کہ زندگی نے مجھے سختیوں کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ بھائی کی موت کے بعد جیسے خالہ کا دل مزید سخت ہو گیا۔ ان کے رویے میں وہ تھوڑی بہت نرمی بھی باقی نہ رہی جو پہلے کبھی نظر آ جاتی تھی۔ اب وہ مجھ پر ہر بات پر چیختی چلاتی، مجھے کوستی رہتی، کبھی کبھی تو لگتا جیسے میری موجودگی ہی ان کے لیے ایک بوجھ بن چکی ہے۔ پھر ایک دن انہوں نے کہا کہ اب تیرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، تو جا اور کچھ کما لا، جو کھا رہی ہے اس کا حساب دے۔ مجھ جیسی کمزور اور سہمی ہوئی بچی کے لیے یہ الفاظ کسی تازیانے سے کم نہ تھے، مگر میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ خالہ نے مجھے محلے کے چند گھروں میں کام کے لیے بھیجنا شروع کر دیا۔ صبح سویرے مجھے جگا دیتی اور مختلف گھروں کے پتوں کے ساتھ مجھے روانہ کر دیتی۔
جہاں برتن دھونا، کپڑے دھونا، جھاڑو پونجا لگانا میری ذمہ داری بن گئی تھی۔ میں تھکن سے چور ہو جاتی، مگر خالہ کو کبھی ترس نہ آیا۔ اگر کام سے ذرا دیر ہو جاتی یا کسی دن کسی گھر سے چھٹی ہو جاتی تو ان کا ہاتھ میرے چہرے پر آ پڑتا، ان کے الفاظ میرے دل پر نشتر بن کر لگتے۔ اکثر سوچتی کیا میرے نصیب میں یہی سب لکھا تھا؟ کیا بھائی نے جو وعدہ کیا تھا وہ کبھی پورا نہ ہو سکے گا؟ کیا مجھے ہمیشہ کے لیے یہ درد سہنے ہیں؟ کیا میری زندگی میں کبھی کوئی صبح نہیں آئے گی؟ میں ابھی صرف 14 برس کی تھی، مگر وقت سے پہلے ہی حالات نے مجھے عمر سے کہیں بڑا بنا دیا تھا۔ غربت نے میرے خواب چھین لیے تھے اور بیگانہ پن نے میرے چہرے سے وہ بچپنا چھین لیا تھا جو شاید ہر لڑکی کا حق ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی میرے چہرے پر ایک عجیب کشش تھی، ایک معصومیت جو ہر کسی کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ میں صبح سویرے جب کام پر جانے کے لیے گلی سے گزرتی تو محسوس کرتی کہ کوئی نگاہیں میرا پیچھا کرتی ہیں۔ پہلے تو میں نے دھیان نہ دیا، لیکن جب یہ روز کا معمول بن گیا تو ایک دن میں نے نظریں اٹھا کر دیکھ ہی لیا۔ وہ گلی کی نکڑ پر کھڑا ایک لڑکا تھا، عمر میں مجھ سے چند سال بڑا ہوگا، شکل سے پڑھا لکھا اور نرمی مزاج لگتا تھا۔ اس کی نظریں ہر بار میری طرف ہوتی جیسے وہ مجھے کچھ کہنا چاہتا ہوں، مگر الفاظ اس کے ہونٹوں تک نہ پہنچتے۔ پہلے پہل تو میں شرم سے نظریں جھکا لیتی، مگر پھر نہ جانے کب میری نظریں بھی اسے تلاش کرنے لگی، نہ جانے کب وہ اجنبی میرے دل کی دھڑکن بن گیا تھا۔ شاید میری سنجیدگی اور خاموشی نے اسے متوجہ کیا تھا، یا شاید میری مجبوریاں اس کے دل کو چھو گئی تھی۔ ایک دن جب میں گھر واپس آ رہی تھی تو وہ میرے راہ میں کھڑا تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، تم روز گزرتی ہو، میں بس تمہیں دیکھتا رہتا ہوں، تم جانتی بھی ہو تم کتنی خوبصورت ہو۔ میرے قدم ٹھٹک گئے۔ میں نے حیرت اور شرم کی مارے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ کچھ کہے بغیر تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی، لیکن دل کی دھڑکنیں میری خاموشی میں چھپ نہ سکی۔ آہستہ آہستہ میں فارس سے بات کرنے لگی، وہی جو کبھی گلی کی نکڑ پر چپ چاپ کھڑا رہتا تھا، اب میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا تھا۔ صبح جب میں کام پر جاتی وہ راستے میں کہیں نہ کہیں میرا انتظار کرتا اور ہم دونوں ساتھ ساتھ چلتے۔ کچھ ہی دنوں میں ہمارے بیچ وہ خاموشی ٹوٹ گئی جو کبھی ہمیں گھیرے رکھتی تھی۔ اب ہم ڈھیروں باتیں کرتے تھے، وہ میرے دکھ سنتا، میں اس کے سوالوں کے جواب دیتی۔ اس نے کبھی میری غربت یا کم عمری کا مذاق نہیں اڑایا، بلکہ اس کی آنکھوں میں میرے لیے ایک عجیب سی نرمی اور سچائی تھی۔ میں دل کی ہر بات اس سے کہہ دیتی تھی، کبھی خالہ کے سلوک کا شکوہ کرتی تو کبھی اپنے مرے ہوئے بھائی کی یاد میں رو پڑتی۔ وہ بس سنتا رہتا بڑے تحمل سے، جیسے میری ٹوٹی ہوئی بات کو اپنے دل میں سنبھال رہا ہو۔ میں کبھی سوچتی کہ وہ آخر مجھ سے ایک کام والی لڑکی کے ساتھ کیوں چلتا ہے، کیوں ہر روز میرا انتظار کرتا ہے، مگر میرے دل کے کسی کونے میں ایک خاموشی خوشی بھی تھی، جیسے برسوں بعد کسی نے میرے درد کو اپنی توجہ دی ہو۔ فارس میری زندگی کی ان اندھیری راہوں میں ایک چراغ بننے لگا تھا۔ میں اس کے ساتھ ہوتے ہوئے اپنے سارے زخم بھول جاتی تھی، اور بس یہی لمحے میرے لیے سب کچھ بن گئے تھے۔ وہ عمر میں مجھ سے تھوڑا بڑا تھا، مگر دل کا بہت صاف اور نیت کا سچا تھا۔ اس کی باتوں میں وہ اپنائیت تھی جو برسوں بعد میرے نصیب میں آئی تھی۔ ایک دن جب ہم سب حسب معمول راستے میں ساتھ ساتھ جا رہے تھے تو اچانک رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ اس نے کہا، حلیمہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں اس سب زندگی سے نکالنا چاہتا ہوں جس میں تم صرف تکلیف سہی رہی ہو۔ میں حیران رہ گئی، میرا دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ میں نے دھیرے سے کہا، فارس، میں تمہاری بات کو جھوٹ نہیں کہہ رہی، مگر خالہ کی اجازت کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتی۔ ان کے رحم و کرم پر ہوں، انکار کا اختیار میرے پاس نہیں۔ فارس نے کہا کہ اگر خالہ سے بات کرنی پڑی تو میں خود جا کر کروں گا،
مگر میں نے اسے روکا، کہا ابھی وقت نہیں آیا۔ جب میں گھر پہنچی تو خالہ کا چہرہ عجیب سا لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک اور ہی رنگ تھا، جیسے کوئی سودا کر آئی ہو۔ میں نے کچھ نہ پوچھا، بس اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ اگلی صبح جب مجھے جگایا تو خالہ نے کہا تیار ہو جا، تیری قسمت بدلنے والی ہے۔ میں نے پوچھا کہاں جانا ہے تو وہ ہنسنے لگی اور بولی ایک بوڑھا امیر آدمی، اسے اپنی ایک نوکرانی سے نکاح کرنا ہے، تیرے نصیب جاگے ہیں۔ آج میری چیخ نکل گئی۔ خالہ نے یہ کہا کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے رو کر التجا کی مگر وہ بے حس بنی رہی اور اپنے لالچ میں مجھے اس کے ساتھ روانہ کر دیا جیسے میں کوئی چیز ہوں، انسان نہیں۔ میرے دل میں فارس کی باتیں گونج رہی تھی اور میرے قدم لرز رہے تھے کہ اب میری زندگی کسی تاریکی میں داخل ہونے جا رہی ہے۔ اسی رات جب بڈھا میرے کمرے میں آیا تو میں نے اپنی ہمت جمع کی اور فوراً ہی اس کے سر پر ڈنڈا مار کر اسے بے ہوش کر دیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ یہی واحد راستہ ہے اپنی عزت اور آزادی بچانے کا۔ میں فوراً اٹھ کر باہر نکل گئی اور بھاگتی ہوئی فارس کے پاس پہنچ گئی۔ فارس نے میرا حال سن کر کوئی دیر نہ کی، ہم نے فوراً نکاح کر لیا۔ اس پل میری زندگی میں پہلی بار امید کی کرن روشنی ہوئی تھی۔ ہم نے مل کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا، جہاں میں نے اپنے آپ کو دوبارہ زندہ محسوس کیا۔ فارس میرے ساتھ ساتھ تھا، میری حفاظت کر رہا تھا، میرے غم کو بانٹ رہا تھا۔ میں بہت خوش تھی، فارس میرے ساتھ ساتھ تھا اور ہر دن ہماری محبت اور سمجھ بوجھ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ شادی کے 3 ماہ ہی گزرے تھے کہ مجھے پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ یہ خوشی کا لمحہ میرے لیے زندگی کی نئی امید لے کر آیا تھا۔ میرے دل میں بچے کی آمد کی خوشخبری نے ایک نیا جذبہ جگا دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب میں اپنے بچے کے لیے ایک بہتر زندگی بنا سکتی ہوں۔ فارس بھی میرے ساتھ بہت خوش تھا، وہ ہر قدم پر میرا حوصلہ بڑھاتا رہا۔ یہ نیا آغاز میرے لیے ایک نعمت تھی جو میرے گزرے ہوئے دکھوں کو دھیرے دھیرے مٹانے لگا تھا۔ یہ خوشی شاید عارضی ہی تھی۔ جس دن میرے بچے نے اس دنیا میں آنا تھا اسی دن فارس ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گیا۔ میرے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ میرے ہاتھ سے سب کچھ چھین لیا گیا تھا۔ وہ شخص جس پر میرا سارا یقین تھا، میرے مستقبل کی خوشیاں اچانک ہی ختم ہو گئی۔ میں پھر سے تنہا رہ گئی، مگر اس بار میرے ساتھ ایک ننھا سا چراغ بھی تھا۔ میری امید، میرا بچہ واحد سہارا تھا۔ مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ میری قسمت ہی ایسی کیوں ہے۔ بچپن میں مجھ سے میری والدہ چھن گئی، کچھ بڑی ہوئی تو والد کا انتقال کر گئی اور اس کے بعد میرے بھائی بھی اس دنیا میں نہ رہے، اور اب وہ انسان بھی میرے پاس موجود نہیں ہے جس سے میں نے بے تحاشا محبت کی تھی، جو مجھے اس وقت ملا جب میرے پاس کوئی رشتہ بھی موجود نہ تھا جس نے مجھے اپنی محبت کا اصل مطلب سکھایا۔ میں اب اپنے بچے کے ساتھ مصروف تھی۔ اس کے لیے پھر سے میں لوگوں کے گھر میں کام کرنے لگی تھی تاکہ میں اسے اچھی زندگی دے سکوں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ فارس کو انتقال ہوئے 2 سال ہو چکے تھے اور اب میرا بیٹا بھی 2 سال کا ہو چکا تھا۔ اس کے اخراجات بڑھنے لگے تھے اور میری محنت بھی تنہا بس زندگی کو گزارے جا رہی تھی۔ میرا تو کوئی بھی رشتہ دار بھی نہیں تھا۔ ایک خالہ تھی، اس نے بھی ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ بس میرا بیٹا ہی میرا واحد سہارا تھا۔ دن اور وقت گزرتا جا رہا تھا۔ شدید محنت کی وجہ سے میں بھی اب بیمار رہنے لگی تھی، لیکن میں اپنے بیٹے کو اچھی زندگی دینے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ آخر کار ایک وقت آیا، میں نے اپنے بیٹے کا داخلہ سکول میں کروا دیا۔ وہ سکول جانے لگا تھا۔ اس کی عمر 5 سال ہو چکی تھی۔ ایک دن میں اپنے کام پر چلی گئی تو میں اسے اسکول سے واپس لانا بھول گئی۔ شام کو جب میں گھر واپس آئی تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے بیٹے کو تو کوئی بھی گھر واپس نہیں کرایا۔ میں نے محلے کے ایک لڑکے کی ذمہ داری لگائی تھی، وہ بھی کچھ مصروف تھا۔ شام کے 7 بج رہے تھے اور اس سے چھٹی کے دن 12 بجے ہو جایا کرتے تھے۔
میں پاگلوں کی طرح مارے مارے گلیوں میں بھٹکتے ہوئے اپنے بیٹے کو تلاش کر رہی تھی۔ ایک واحد رشتہ تھا جسے میں کھو چکی تھی، اب میرا بیٹا بھی میرے پاس موجود نہ تھا۔ میں نے پولیس اسٹیشن ہی ہزاروں چکر کاٹے، لیکن انہوں نے بھی میری مدد نہ کی۔ 2 سال گزر گئے، میں در بدر بھٹکتی رہی اپنے بیٹے کی تلاش میں، لیکن وہ مجھے کہیں پر بھی نہ ملا، اور آخر کار ایک دن ایک گاڑی سے ٹکرا کر میں ہسپتال پہنچ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو مالکن بہت پریشان اور میرے اوپر کھڑی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ تم کون ہو؟ میں نے ان کو اپنا نام بتایا اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بتایا۔ جب انہوں نے پوچھا کہ تمہارا کوئی رشتہ دار جسے بلا لیا جائے، تو میں نے کہا میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو مالکن نے کہا پھر تم میرے گھر چلو۔ جب ہسپتال سے چھٹی ملی تو مجھے اپنے گھر لے گئی۔ وہاں پر انہوں نے مجھے کوارٹر میں دیا اور کہا اب تمہیں یہیں پر رہو گی، گھر کا چھوٹا موٹا کام کر دیا کرنا۔ میں بہت خوش ہوئی کہ مجھے رہنے کو چھت ملی تھی، کیونکہ میرے بیٹے کے جانے کے بعد میں تو گھر واپس ہی نہیں لوٹتی تھی۔ میں تو سائلوں کی طرح ہر دروازہ کھٹکھٹاتے ہر شخص سے پوچھتی۔ 2 سال سے میں واپس اپنے گھر نہیں لوٹی تھی، اور آج مالکن کی حویلی میں کچن میں کام کرنے والی ملازمہ تھی۔ مالکن اور مالک کی کوئی اولاد نہیں تھی، ایسا تمام ملازمین کہتے تھے۔ آج مجھے 10 سال ہو چکے تھے۔ 10 سالوں میں نے صرف اکبر بابا کا نام ہی سنا تھا۔ وہ ان کا ایک اکلوتا بیٹا ہے۔ جب شروع میں اس حویلی میں آئی تھی تو مجھے معلوم ہوا کہ مالک اور مالکن کی کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن یہ بیٹا مجھے اکثر سوچتی تھی۔ میرے پاس اپنے بیٹے کی بس ایک ہی تصویر تھی، جسے میں اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سویا کرتی تھی۔ آج 10 سال بعد ان کا بیٹا امریکہ سے گھر واپس آ رہا تھا۔ گھر میں خوب گہما گہمی تھی۔ تمام ملازمین، مالکن اور مالک، سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف۔ سب لوگ اکبر بابا کے استقبال کا انتظام کر رہے تھے۔ کچن کے تمام کام مکمل کرنے کے بعد میری طبیعت کچھ ناساز ہو گئی تو مالکن نے ڈرائیور کے ذریعے مجھے ہسپتال بھجوا دیا۔ دوائی لینے کے بعد میں واپس اپنے کوارٹر میں آ گئی اور اپنے بیٹے کی تصویر کو سینے سے لگائے زاروں قطار رو رہی تھی کہ اتنے میں مالکن کمرے میں داخل ہو گئی۔ ہڑبڑا کر میرے ہاتھ سے تصویر نیچے گر گئی تو مالکن نے اس تصویر کو اٹھا لیا اور مجھ سے سوال کرنے لگی یہ کون ہے؟ میں نے ہڑبڑا کر وہ تصویر مالکن کے ہاتھ سے چھین لی، کیونکہ میں نے انہیں اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ زندگی کی سختیوں نے مجھے وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دیا تھا۔ میں نے نظریں جھکا لی تو مالکن نے مجھے پکڑ کر بٹھایا اور پوچھا حلیمہ بی مجھے بتاؤ یہ کون ہے؟ تو آخر کار مجھے مالکن کو سب کچھ بتانا پڑا اور کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ مالکن چونک گئی اور ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ مجھ سے کہنے لگی یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو میرا بیٹا ہے اکبر۔ میں نے کہا یہ نہیں مالکن، آپ کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، یہ میرا بیٹا میری اور میری فارس کی نشانی۔ اتنے میں دوسری ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی کہ مالکن اکبر بابا گھر پہنچ چکے ہیں۔ مالکن بغیر کوئی جواب دیے کمرے سے باہر نکل گئی اور میں وہیں پر اسی سوچ میں مبتلا ہو گئی کہ مالکن نے یہ کیسے بات کر دی ہے۔ اکبر بابا کے میں ابھی تک سامنے نہیں گئی تھی اور مالکن نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ میں اب حویلی میں داخل نہ ہوں۔ میں اپنے کوارٹر میں ہی 3 دن تک پڑی رہی، لیکن میں بہت بے چین تھی کہ میں اکبر بابا کو دیکھ سکوں، لیکن مالکن کا حکم تھا اور مجھ پر سخت نظر رکھی جانے لگی۔ آج 4تھا دن تھا میں کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو مالکن کھڑی تھی۔ میں نے وہی تصویر دوبارہ ہاتھ میں تھامی ہوئی تھی۔ میں نے اندر سے دروازہ بند کر دیا اور کہا کہیں تو میرا اکبر ہے۔ میں نے حیرت سے مالکن کی طرف دیکھا، میرا جسم جیسے سن ہو گیا، میری سانسیں رکنے لگی، میری زبان لڑکھڑانے لگی۔ میں لرزتے ہوئے کہا کیا مطلب مالکن؟ یہ آپ کا اکبر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو میرا بیٹا ہے جو برسوں پہلے مجھ سے بچھڑ گیا تھا۔ مالکن نے گہرا سانس لیا اور آہستہ سے بولی برسوں پہلے مجھے ہسپتال سے کال آئی تھی، ایک بچہ سڑک کنارے ملا ہے۔
جو مسلسل اپنی ماں کو پکار رہا ہے۔ ہم اس وقت بے اولاد تھے۔ میں نے ہسپتال جا کر اسے دیکھا تو دل بے قابو ہو گیا۔ میں اسے گھر لے آئی، میں نے اسے اپنا نام دیا اور پالا پوسا۔ اس کا نام ہم نے اکبر رکھا۔ وہ بچپن میں بار بار حلیمہ حلیمہ پکارتا تھا، لیکن میں نے سمجھا شاید یہ صدمے کے اثرات ہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا وہ میں تھی مالکن، میں ہی اس کی ماں تھی۔ میں نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، ہر سڑک پر اسے ڈھونڈا، لیکن وہ کہیں نہ ہی ملا۔ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میں تنہا رہ گئی، مگر کبھی ہار نہ مانی، اور آج جب برسوں بعد اس کی تصویر میرے سامنے آئی تو میں خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ مالکن چند لمحے خاموش رہی، پھر میرا ہاتھ تھام کر بولی، اگر یہ سچ ہے تو حلیمہ تمہاری کوکھ کا پھل آج تمہیں لٹانے کا وقت آ چکا ہے۔ اس لمحے ملازمہ کی آواز آئی، مالکن، اکبر بابا ڈرائنگ روم میں آ چکے ہیں۔ مالکن نے میری طرف دیکھا اور کہا، چلو حلیمہ، میں تمہارا بیٹا انتظار کر رہا ہے۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی، میں ہچکی بند ہوئی تھی، میں بار بار سجدے میں جا کر رب کا شکر ادا کر رہی تھی کہ جیسے میں نے کھو دیا سمجھا وہ آج مجھے مل گیا۔ میری مالکن جن کے سہارے میں زندگی گزاری، ان کا بھی شکر ادا کر رہی تھی کہ انہوں نے مجھے میرے بیٹے سے ملوا دیا۔ میری آنکھوں کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی حویلی پہنچی جہاں وہ موجود تھا، میرے دل کا ٹکڑا، میرے جگر کا چین۔ میں دروازہ پھلانگ کر اندر گئی تو وہ صحن میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں لپک کر اس کی طرف بڑھی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے زور سے بھینچ لیا، جیسے میں کبھی اسے خود سے جدا نہ ہونے دوں گی۔ میں اس کے چہرے کو بار بار چوم رہی تھی اور میری زبان پر ایک ہی فکر تھا، میرا بیٹا، میرا بچہ۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا، مگر میری ممتا کی مہر نے سب کچھ واضح کر دیا تھا۔ میں اسے لپٹا کر روتی جا رہی تھی، اس اور رب کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے برسوں بعد میرا بیٹا مجھے لٹایا تھا، بلکہ یہاں آپ کے دیے گئے ٹکڑے کی پروف ریڈنگ شدہ بغیر رموز اوقاف والی شکل حاضر ہے۔ میں نے برسوں کی تڑپ، شدت، درد اور ممتا کی ساری طاقت سے اپنے بیٹے قاسم کو سینے سے لگایا۔ اس کے بعد چہرے پر بوسے دیے، اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے میری ہچکیاں بند ہو گئی۔ قاسم، میرا بچہ، میرا لال، تیری ماں ہوں، میں واپس آ گئی ہوں بیٹا۔ ابھی میں اس کے گال کو چوم رہی تھی کہ اس نے ایک جھٹکے سے مجھے پیچھے دھکیل دیا۔ میں جیسے منو وزنی پتھر بن گئی، میرا وجود وہیں ساکت ہو گیا، دل کی دھڑکن جیسے رک سی گئی، سانسیں جیسے کسی نے دبا لی ہوں۔ میں بے یقینی سے اس کا چہرہ تکتی رہی۔ آپ کون ہے قاسم؟ قاسم کی آواز میں اجنبیت، سرد مہری اور حیرت کا زہر ابھرا۔ میرے لبوں سے کوئی لفظ نہیں نکل پایا۔ میرے سامنے میرا اپنا بیٹا کھڑا تھا، مگر وہ مجھے پہچاننے سے انکاری تھا۔ تب مالکن آگے بڑھی، انہوں نے قاسم کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولی، بیٹا، یہ تمہاری ہی ماں ہے، تمہاری سگی ماں۔ تم 7 برس کے تھے جب تم سے بچھڑ گئی۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے تمہیں جنم دیا، پالا اور تمہارے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ قاسم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، وہ میری طرف دیکھنے لگا جیسے ہر نقش کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہی تمہاری اصل ماں ہے قاسم، مالکن نے پھر کہا، اور تم اب 20 سال کے ایک خوبصورت نوجوان، مگر ان کی ممتا ابھی تک وہی ہے جہاں تم ان سے جدا ہوئے تھے۔ میں خاموش کھڑی تھی، نم آنکھوں سے بس اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ دل چاہتا وہ مجھے ایک بار ماں کہہ کر پکارے، صرف ایک بار۔ میں خاموش کھڑی تھی، میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ قاسم کی آنکھوں پر مجھ پر جمی تھی، مجھے ایسے کوئی بھولا منظر یاد آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں لرزتی آواز میں کہا، قاسم، وہی ماں ہوں جو تجھے گود میں لیے راتوں کو جاگا کرتی تھی، جو تیرے بخار پر تیری سانسوں کو گننے لگتی تھی۔ قاسم نے نظریں چرا لی، اس کے چہرے پر الجھن تھی۔ وہ پیچھے ہٹ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ مالکن اس کے قریب گئی اور بولی، بیٹا، یہ وہی عورت ہے جو برسوں تیری یاد میں تڑپتی رہی، جو ہر سانس میں تیرا نام لیتی ہے۔
قاسم کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے دھیرے سے کہا، مجھے کچھ یاد نہیں، سب دھندلا ہے۔ مجھے بس یہ پتہ ہے میرے بچپن میں کوئی تھا جو ہر وقت میرے ساتھ رہتا تھا، ہر وقت مجھے سینے سے لگا کر رکھتا تھا۔ شاید وہ تم ہی تھی۔ میں اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اس کے ہاتھ کو تھام کر کہا، بیٹا میں ہی ہوں تیری ماں، میری ممتا۔ کبھی تجھے پل بھر کے لیے بھی نہیں بھلایا۔ تیرے ہر درد کا احساس میرے دل میں تھا۔ قاسم نے میری طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، ماں۔ یہ لفظ سن کر میری روح جیسے جی اٹھی، میرا دل دھڑکنے لگا، میری آنکھوں سے آنسو کی ایک اور لہر بہہ نکلی۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا، برسوں کی پیاس جیسے ایک پل میں بجھ گئی تھی۔ قاسم عرف اکبر نے ایک لمحے کے لیے مجھے خاموشی سے دیکھا، پھر جیسے برسوں کے فاصلے پل میں مٹ گئے، اس نے آگے بڑھ کر مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ میں رو رہی تھی، وہ بھی رو رہا تھا، جیسے دونوں کے دل کے بند دروازے ایک ساتھ کھل گئے ہوں۔ ماں کہہ کر اس نے مجھے پکارا تو میرے اندر کی ساری ٹوٹ پھوٹ یک دم ہو گئی تھی۔ میں مکمل ہو گئی تھی۔ مالکن اور مالک نے مجھے حویلی میں ہی ایک کمرہ دے دیا۔ وہ میرا اپنا کمرہ تھا جہاں میں سکون سے رہنے لگی۔ قاسم دن میں کئی بار آ کر مجھے ملتا، میرے ساتھ بیٹھتا، میرا ہاتھ تھامے کہتا، ماں میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ حویلی میں مجھے وہ پیار اور محبت عزت ملنے لگی جس کی میں برسوں سے پیاسی تھی۔ جیسے میرے ہر زخم میں مرہم رکھا جا رہا تھا، جیسے میں کسی اندھیرے کنویں سے نکل کر روشنی کے گھر میں آ گئی ہوں۔ میں اب اٹھ ٹھاٹھ باٹھ سے رہتی تھی، آرام سکون کی زندگی گزار رہی تھی۔ میرے پاس اپنا کمرہ تھا، اپنی عزت محبت، میرا بیٹا میری آنکھوں کا تارا تھا۔ ایک دن دل میں آیا کہ جا کر خالہ کو دیکھوں جنہوں نے بچپن میں میرے ساتھ ظلم کیے تھے۔ میں حویلی سے نکلی، اسی پرانے محلے کی طرف گئی جہاں میری معصومیت کے دن گزرے تھے۔ خالہ اب بزرگ ہو چکی تھی، ان کا جسم فالج سے مفلوج ہو چکا تھا، وہ بولنے اور چلنے پھرنے سے قاصر تھی۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی جیسے برسوں کا پچھتاوا ہو، ان کی خاموشی ہی ان کے دل کی آواز تھی۔ میں ان کے قریب گئی، ان کے بستر پر بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھاما اور کہا، میں نے آپ کو خدا کے لیے معاف کیا، میں دل سے سب بھلا چکی ہوں۔ پھر میں واپس اپنی دنیا میں لوٹ آئی جہاں سکون تھا، خوشی تھی۔ مالکن اب میری ماں جیسی تھی۔ ہم دونوں مل کر قاسم کے لیے چاند سی دلہن تلاش کی جو نہ صرف خوبصورت بلکہ نیک سیرت بھی تھی۔ اب ہم سب ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ میرا دل اب مطمئن ہے، میری زندگی کے تمام غم اب ماضی کا قصہ بن چکے ہیں۔ میں نے ہر درد کو پیچھے چھوڑ دیا اور رب کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے میری کھوئی ہوئی دنیا لوٹا دی۔ زندگی نے مجھے کئی بار توڑا، کئی راستوں پر رلایا، مگر آخر کار صبر اور محبت اور ماں کی ممتا نے فتح پائی۔ اب میرے لبوں پر شکر کا ترانہ ہے، میری آنکھوں میں سکون کی روشنی ہے، میرے دل میں رب کی رضا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ماں کی جس نے سب کچھ کھو کر بھی سب کچھ پا لیا۔ یقین، صبر اور محبت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، بس وقت کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔